السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ٹی وی چینل دنیا ٹی وی پہ بھی مختلف ایشوز کو اٹھاتا رہتا ہوں، وہیں پر اپنی سوشل میڈیا کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہوں۔ آج میں اپنے بڑے بھائی، میرے بڑے بھائی ہیں شبیر فروز صاحب، وکیل ہیں ایک، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان میں جج بھی ہو گئے ہیں، اس میں کچھ ہمارے جج صاحبان جو ہیں ان کے انتقال بھی ہو گئے، تو ایک لائر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت جو کرنٹ ایشو میں جس پہ مسلسل میرے کام جاری ہے، کام کر رہا ہوں، وہ ایشو ہے خاص طور قبرستانوں کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس ایشو کو میں نے آج سے 4 سال 5 سال یا 8 سال پہلے بھی اٹھایا، لیکن یہ کہ 1 سال پہلے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سکھر معراج پہ آئے تھے، وہیں پر میں نے بات چھیڑی تو انہوں نے ڈی سی کو کہا، مرزا شیخ صاحب کو، پھر مرزا شیخ صاحب نے جو ہے جو مختار کار ہیں ان کو کہا کال کر کے بھائی کیا ایشو ہے، آپ اس سے رابطہ کریں۔ اور بہرحال بہت شکریہ سی ایم صاحب کا بھی، بہت شکریہ اپنا ڈی سی صاحب کا بھی، اور بہت شکریہ مختار کار صاحب جو ہیں آج کل نیو تعلقہ میں بڑی دھوم دھام مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آیا وہاں پہ اور لوکیشن پہ پہنچا، اور سوشل میڈیا کے لیے میں نے فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے جائیں گے 1 سال پہلے تو آپ کو وہ چیز نظر آئے گی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بات جو تھی صرف وزٹ تک تھی، وزٹ کے بعد مختار کار نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ڈی سی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ابھی اس حوالے سے ہم شبیر بھائی سے بات کریں گے۔ شبیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ قبرستانوں کی زمینوں پہ مسلسل قبضے جاری ہیں، لال مشائق قبرستان جو کمال شاہ قبرستان ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ ان کے دادا کا، میرے خیال میں دادا کا قبرستان ہے، دادا کی قبر بھی وہاں پہ موجود ہے، خاندانی قبرستان ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کے خاندانی قبرستان ہے، اور یہ قبرستان ہمارے بھی بڑوں کا قبرستان ہے، پورا ہماری کوسا برادری بھی تقریباً وہیں پہ ان کی تدفین ہوتی رہتی ہے۔ شبیر بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ جو مسلسل ایک بلڈر جو ہے قیوم قریشی، وہ مسلسل قبضہ کر رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پلاٹ دے رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو اشفاق صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اس قابل سمجھا۔ میں مختلف ایشوز پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، انٹرسٹ آف پبلک ہوتا ہے، کچھ سنی بھی جاتی ہے، کچھ انسنی بھی ہوتی ہے۔ میں آج جو آپ ایشو لے آئے ہیں، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے میرے قوم کے ہی 2 بندے میرے پاس آئے کہ جناب علی لال مشائق قبرستان پر جو ہے وہ قبضہ بلڈر کر رہے ہیں، اور آپ مہربانی کریں آپ کیس داخل کریں۔ میں نے کیس داخل کیا، اور جب وہ کیس رائز اپ ہوا، ایویڈنس پہ آیا، تو وہ دونوں جوان گم۔ پتہ نہیں کیا ان کو لالچ ملی، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی پہ الزام نہ لگائے، یا انہوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا، یا کسی دھمکیوں میں آ گئے۔ لال مشائق قبرستان یہ آج اور کل کا قبرستان نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جو قبریں اتنی پرانی ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے ہی محسوس کریں گے کہ جناب یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے، اور یہ نہیں کہ ایک قوم وہاں دفن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قائم علی شاہ کا جو ہے خاندان، خیر پور شفٹ ہونے سے پہلے سارا قبرستان یہی تھا، ان کے دادا اور پردادا سب جو ہے وہ یہاں مدفون ہے۔ چیف منسٹر ہوتے ہوئے وہ اتنے بے بس رہے لینڈ مافیا کے سامنے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ اس نے فنڈس بھی دیے، دیوار بھی کچھ بنی، کچھ دیوار بھی بنی، لیکن جناب علی جو مافیا تھا اس کے سامنے بے بس ہو کے، اور جناب علی انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ آج کل جو آپ یہ دیکھیں ہمارے سکھر میں بڑے بڑے قبرستان ہیں، نئے پنڈ کا قبرستان ہے، بہت پرانا قبرستان ہے۔ آپ یہ آئیں تو مراد شاہ کا قبرستان بہت اہم قبرستان، بہت بڑا قبرستان، میلوں میں قبرستان۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج
کچھ لمیٹڈ قبریں بچی ہیں، اور ان کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ایک ہمارے مذہبی گروپ کہیں اور یا سیاسی گروپ کہیں، انہوں نے وہاں پہلے ایک مدرسہ بنایا. مدرسے بنانے کے بعد جناب علی وہاں انہوں نے پانی چھوڑنا شروع کیا قبرستانوں پہ، قبریں بیٹھتی گئیں، اور وہ اپنے آرا مشین لگائی. آرا مشین لگانے کے بعد وہ وہاں نمونے سے اپنا آپ کی بڑی بڑی لکڑیاں وہاں رکھی انہوں نے. آج آپ یہ دیکھیں کہ کہاں نمائش رہی اور کہاں مائکرو ٹاور والی ٹکری رہی. یہ بیچ میں ساری جتنی قبرستان تھا، ہم اپنے بچپن سے یہاں سے جب گزرتے تھے تو اتنی قبریں ہوتی تھیں کہ ہمیں وہاں سے گزرنے سے ڈر لگتا تھا. لیکن آج آپ چلے جائیں تو وہاں قبرستان نام کا سوائے میرے خیال میں سائیں مراد شاہ بادشاہ کی مزار بچی ہے، اور ان پہ بھی حالی موالیوں کا قبضہ ہے، اور کچھ گننے کی قبریں بچی ہیں جن کی بھی کوئی برگھر نہیں ہے کہ بھائی ان کو بھی بچانا ہے یا نہیں. شبیر بھائی سب سے بڑی بات یہ کہ تقریباً آج سے 1.5 یا 2 سال پہلے میں نے پیر مراد شاہ قبرستان پہ جو ہے ایک کام کیا اور خبر بریک کروائی، جس پہ ابھی ہمارا تو سابق ہو گیا ہے میئر ارسلان شیخ. تو اس وقت انہوں نے نوٹس بھی لیا، دوسرے دن پوری مشینری لے کے وہاں پہ پہنچے اور مشینیں بھی لگوائیں، پانی بھی نکلوایا، وعدہ کیا کہ جی بالکل میں اب اس میں پانی جمع نہیں ہوگا اور اس کا ڈرینیج کا سسٹم بھی بہتر کرواتے ہیں اور قبرستان کی 4 دیواری کا بھی کام مکمل ہو جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے پھر؟ دیکھیں جی، میں ایک عرض کروں، آپ نے ایسا نام لیا ہے میئر صاحب کا. جب ان کے خاندان نے آپ لاکھنجو دڑوں کے آدھے پلاٹ پہ غیر قانونی طور پر قبضہ کیا اور بیک ڈیٹ میں وہ الاٹ کروائے پولیٹیکل بنیاد پر، اس طاقت پر، تو اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ مراد شاہ کے لیے کیا کہے گا؟ لاکھنجو دڑوں پہ جو یہ فیکٹری بن رہی ہے، یہ سفر میئر ارسلان سابق میئر جو ہیں ان کے خاندان ان کے میں سمجھتا ہوں کہ جو پھپھڑ کہتے ہیں، ہم تو آپ کیا کہیں گے، ان کا قبضہ ہے. یعنی ارسلان شیخ اور سابق میئر اور اس کا جو بھائی نعمان اسلام شیخ MNA اور اس کا باپ جو ہے اسلام الدین شیخ صاحب جو سینیٹر ہیں، یعنی ان کا جو اسلام الدین شیخ صاحب ہیں ان کی بہن کا شوہر. جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. انہوں نے لاکھنجو دڑوں تاریخی ایک ہزاروں سال تاریخ رکھتا ہے، 9000 سال پرانا جو ہے وہ آرکیولوجیکل سائٹ ہے، اس میں سے وہ نکلے ہیں اپنا. یہ نہیں کہ ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو آپ کس بات کی بات کرتے ہیں کہ آپ ان وادیوں سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ قبرستان کی جو ہے وہ خدمت کریں گے؟ ان کو تو اپنا پیٹ چاہیے سنا جی، لیکن ان کو سے آپ یہ نہ کریں. اچھا جی، میں کچھ شاید شبیر بھائی آپ شاید بھول رہے ہیں، جو میرے علم ہے، جو میں اپنی صحافتی کام کرتے ہوئے تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو دیکھتا ہوں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیر مراد شاہ قبرستان کی 4 دیواری ابھی تک نہیں بنی. ان کا جو ٹھیکیدار ہے ایک جتوئی صاحب ہے، شاید جتوئی صاحب ہے، تو وہ فنڈ کہاں گئے؟ وہ دیوار مکمل نہیں ہوئی رہا. بالکل قائم علی شاہ سے بھی میں نے اسی معاملے پہ نوٹس دلوایا اور اس نے بالکل مجھ سے وعدہ کیا کہ جی میں فنڈ جاری کروں گا اور کمال شاہ قبرستان، لال محمد شاہ قبرستان کے لیے 4 دیواری کا فنڈ دیں گے. اس نے بالکل وعدہ تو تھوڑا نبھایا لیکن اس پہ عمل مکمل نہیں کروایا. وہ جو ٹھیکہ تھا وہ ایک شاید سولنگی ہے ٹھیکیدار، اس کو دیا گیا. اس نے بھی دیوار جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی 10 سے 15% کام کیا ہے بس 1.5 سال. باقی ساری زمینیں جو ہیں شبیر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ بلڈر مافیا سرگرم ہو چکے ہیں وہاں پہ، کچھ سبزی منڈی کے لوگ جو ہیں تاجر وہ سرگرم ہو چکے ہیں، جس میں میونسپل کارپوریشن کا بھی کچھ نہ کچھ حساب کتاب ہے. تو یہ زمین آخر یہ کہاں جائیں گے؟ اور لوگوں کو مرنا بھی ہے شبیر صاحب، لوگوں کو مرنے کے لیے، کیونکہ اللہ سے ہم تو یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی موت ہو کہ ہمیں زمین نصیب ہو. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک عرض کروں، مرنا ڈر اس کو ہو جس نے نہ مرنا ہو. ہمارے پاس آپ یہ دیکھیں کہ کچھ کہا جاتا ہے یہاں، ویسے میں پہلے سوری کروں گا یہ بات ہے کہ مر گیا مردود نہ کفن نہ درود. تو جن آدمیوں کو
یہ ہے کہ یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں کفن ملے گا نہیں ملے گا. 2.5 گز زمین 3 گز زمین قبر کی ملے گی نہیں ملے گی. انہوں نے جناب علی ایکڑوں زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں آپ کا ایک اور مثال دوں. صدیوں پرانا قبرستان ہے میاں داد کھوسوں میں، جس کا نام ہے محمد شاہ جیلانی بادشاہ کا قبرستان. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی ہمارا گاؤں ہے، قوم بھی ایک رہتی ہے وہاں، صرف کھوسا قوم رہتی ہے. جی جی. اور ادھر کھوسوں کے ہی قبرستان ہے. دوسرے لوگ پہلے شیخ برادری وہاں دفناتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے جناب، جو شیخ برادری کی جتنے قبریں تھیں ان کو مسمار کر کے وہاں گھر بنا دیے. بیچارے عید پہ شیخ برادری آئی اپنے بڑوں کے قبرستان کو سلام کرنے، سنا، کوئی ثواب دینے، کچھ پڑھنے پڑھانے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو قبرستان کا، قبروں کا، ہمارے بڑوں کا نشان ہی نہیں ہے. جی بالکل شبیر صاحب، بالکل اسی طرح جب میں 10 محرم کے دن تھا، اور 10 محرم کے دن صبح کے وقت، کیونکہ ہر کوئی جاتا ہے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتح خوانی کرنے اور وہاں پہ پھول وغیرہ نشاور کرنے، تو کچھ شہری جو ہے پیر مرشد قبرستان پہنچے تو وہ، میں جب اسٹوری بنا رہا تھا تو وہ وہاں پہ بیچارے ڈھونڈ رہے تھے. اور وہ جو ایک گندے پانی میں، پیر مرشد قبرستان ابھی بھی گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کیچڑ، گندا سیوریج کا پانی جس کو ہاتھ لگانا بھی لوگ پسند نہیں کرتے. وہ گندا پانی قبروں کے اوپر، یعنی قبریں اس میں ڈوبی ہوئی ہیں، گوبر ڈال دیتے ہیں جانوروں کے. تو وہ بیچارے شہری جو تھے وہ ڈھونڈ رہے تھے اپنی قبریں پیاروں کی اور رو رہے تھے. یہی تو عرض میں بھی کر رہا ہوں نا. یہی یہ صرف ایک مقام کی بات نہ کریں. یہ ہمارے پاس جو مافیا ہے، بلڈر مافیا ہے، انہوں نے ہر قبرستان پہ قبضہ کیا ہے. آپ یہ چلے جائیں کہ آپ یہ دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس بڑے میں بڑا قبرستان نئے پنڈ والا قبرستان کا رہتا ہے. آپ اس کی ویسٹ سائڈ پہ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر بھی آہستہ آہستہ قبروں کو مسمار کرتے ہوئے گھر بناتے جا رہے ہیں. کوئی ایکشن لینے والا نہیں. بڑی بات یہ ہے کہ شبیر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑی بات یہ ہے کہ میں چیختا رہا 2 سال سے 3 سال سے اپنی سوشل میڈیا پر بھی، اپنے چینل پر بھی. حالت اظہار یہ ہے کہ نواں گوڑ کا جو قبرستان ہے جو پنڈ والا، تو اس میں مسلسل کچرا پھینکا جا رہا ہے. شہر کا گند کچرا جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑیاں وہاں جا کے پھینکتی تھی. اس سے پہلے نساسک تھی وہ پھینکتی تھی. یہ حالت ہے. شبیر صاحب، آخر یہ کب سدھرے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ان بلڈرز کو قبروں میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ بلڈرز کو یا کسی کو قبر کی ڈر نہ دو. یہ جب اوپر سے سسٹم خراب ہے، اوپر ہی جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، آپ نے بات کیا کہ یہ سینیٹر ہے، یہ ہے، وہ ہے، جب ان کی سرپرستی میں قبضے ہو رہے ہیں، وہ بلڈر مافیا کو بیچ رہے ہیں، تو آپ کس سے توقع کرتے ہیں؟ ان کو اس وقت توقع کریں جب حکومت پاکستان سوچے سمجھے کہ بھائی ہم اور نئے قبرستانوں کے لیے تو جگہ دے نہیں رہے. جو قبرستانیں ہیں ان کے اوپر میں بھی قبروں کے اوپر قبریں بنا رہے ہیں. تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں بھائی؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ جہاں چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ بے بس ہو جائے تو باقی کون سی اتھارٹیز ہیں جو قبرستان کو بچائیں گے؟ جی ہاں، بالکل، بڑی مہربانی شبیر صاحب آپ کی. جہاں چیف منسٹر آف سندھ جو ہے بے بس ہو جائے تو وہاں پہ کیا توقع رکھیں گے آپ دوسروں سے؟ لیکن ایک سوال دوسرا بھی میرا ہے حکومت سندھ سے، سکھر انتظامیہ سے، کمشنر سکھر سے، ڈپٹی کمشنر سکھر سے اور منتخب نمائندوں سے، یار اللہ کو مانو، سب کو جانا ہے. یا تو یار بتا دو، پھر ہم مسلمان جو ہیں اپنے آپ کو اور کوئی سلسلہ بنا دیں کوئی، یا تو پھر یہ زمینیں آپ بلڈرز کو دے دیں، جو بھی ہندوؤں کی طرح جلا دیں، ہندیوں کی طرح جلا دیں، خاک جو ہے پھر وہ پھینک دیں. ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا. یار اللہ کو مانیں، کچھ تو چھوڑیں اپنا قبرستانوں کی زمینوں کو، اور پلیز نوٹس لیا جائے تو بہتر ہے. شبیر صاحب، میں کوشش کروں گا کہ بحیثیت ایک سکھر کے شہری اور بحیثیت ایک صحافی، تو کیا خیال ہے پٹیشن دائر کی جائے ان کے خلاف؟ میں جتنے بھی قبرستان والے ہیں، سرپرست ہیں، ان کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ میں فری آف کاسٹ جو ہے ان کے کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں.
میں بہت یہ کہہ شکریہ. سکتا ہوں. جیسے کہ آپ نے سنا جو بھی سکھر کی JUI ہے, JUP ہے یا سنی تحریک ہے, میری بھی ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آئیں مجھ سے ملیں. شبیر بھائی جو ہیں بالکل وہ کہ فری آف کاسٹ قبرستانوں کے کیس لڑنے کو لیے تیار ہیں. میں بھی پٹیشنر بنوں گا آپ کے ساتھ. اگر آپ لوگ نہیں آتے تو میں خود پٹیشن دائر کروں گا. آئیں گے تو بہتر ہوگا. بہت شکریہ. وسلام.